بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسلامی اخوت کی ایک لڑی کے اندر پرو دیا، اور یہ دین کی لڑی ایسی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خلاف لڑائی کو کفر قرار دیا۔ اب یہ کفر کی کون سی قسم ہے، اس پر ہم آج حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص، باب ہے مرتدین اور فسادیوں کو قتل کرنے کا، 3537ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، متفق علیہ۔ معزز خاتون حضرات، حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، سند پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست میں اس حدیث کا حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث مبارکہ انتہائی زیادہ اہم ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کو نہ صرف یہ کہ سننا ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے، اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، اور ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے آج کس مقام پر کھڑے ہیں۔ حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن 8واں باب ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ میرے بعد کفر کی طرف لوٹ کرنا چلے جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 4 مقامات پر ہے، 121، 4405، 6869، 7080۔ سنن نسائی میں 4137 اور 36 ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 3942 حدیث ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے جنگی کارناموں کی تو بات کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کروا دو۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کفر کی طرف لوٹ کرنا چلے جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ اس سے پتہ کیا چلا معزز خاتون حضرات کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا جھگڑنا، آپس میں قتال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کو کلی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت جلد اس پیغام کو فراموش کر دیا، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا، ہر دور میں ہوتا رہا کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ وجہ اس کی نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ ہر دور میں فتنے پیدا ہوں گے، اور آج بھی یہ فتنے موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جو چیز خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کیا مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں دونوں لڑنے والے کافر ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بات 1000% درست ہے، اور جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے درد والا دل عطا فرمایا ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں ہرگز لڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں بھی کفر کا لفظ استعمال کیا اس سے مراد ہر جگہ وہ کفر نہیں ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ یہ کفر کا ایک درجہ ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں
لیکن یہ کفر کا ایک درجہ ہے، ایسا کفر نہیں ہے کہ جس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔